الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم سے ملاقات کا عالم، سرکار دو عالم سے ملاقات کا عالم، عالم میں ہے معراج کمالات کا عالم۔ یہ راضی خدا سے ہیں، خدا ان سے ہے راضی، کیا کہیے صحابہ کی کرامات کا عالم۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے ہم سب کو بھی نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات سنیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ جی ہاں، یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے شہادت کی خوشخبری سنائی۔ جی ہاں، یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا ذکر میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ کی اقتداء کا حکم میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہ ہوا، اور آپ نبی علیہ السلام کے وزیر ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کان اور آنکھ فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاروق اعظم بہت بلند مرتبے والے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاروق اعظم محبوب خدا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاروق اعظم کی محبت ایمان کی ضمانت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے جنت میں آپ کا جو محل ہے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ جی ہاں، یہ وہی فاروق اعظم ہے جس کی غیرت کا ذکر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی فاروق اعظم ہے کہ آپ کو خود میرے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے مانگا۔ جی ہاں، یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے خود نبی سے علم سیکھا۔ جی ہاں، یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، شیطان آپ کو دیکھ لیتا، اپنا راستہ بدل لیتا، اور میرے آقا علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا محدث بنایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل اور زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا۔ اور میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان بھی جس سے خوف زدہ رہتا ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسلام جس کی وفات پر روئے گا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور میرے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق میرے بعد عمر کے ساتھ ہوگا، عمر جہاں بھی ہوگا حق اس کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کی دعا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا رب اسلام کو خاص عمر بن خطاب کے ذریعے سے غلبہ اور قوت عطا فرما۔ انہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانہ جانتا ہے کہ مراد مصطفیٰ ہے وہ، نرالی شان ہے اس کی خلیفہ دوسرا ہے وہ۔ علی بھی جس کا ہو جائے، علی بھی جس کا ہو جائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ شتر کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، اسے فاروق کہتے ہیں۔